وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے نازل کیا تم سب کی طرف ایک کتاب کو، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہماری طرف بھیجا ہے اس میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ ہم قرآن کی آیات پہ اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر آیت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک پوری زندگی گزارنے کا میسج قرآن میں ہے۔ تو جب بھی ہم قرآن کی آیات کو تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، اس میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس پہ عمل کر کے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ہمارا گرامر کا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا، اسم کے بارے میں آپ جان چکے ہیں سب کہ اسم کو جب تک ہم استعمال نہیں کر سکیں گے تب تک ہم اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح نہ جانیں۔ کیا ہیں وہ 4 باتیں؟ جب تک ہم ان کو اچھی طرح نہ پہچان لیں ہم اسم کو صحیح طور پہ استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اسم کے متعلق جو 4 باتیں ہیں وہ ہیں اسم کا جنس، اور جنس سے مراد ہے مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث کی پہچان آپ خوب کرنا جان چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے اسم کا عدد، جب تک عدد بھی نہ جان لیں اسم کا آپ استعمال اس کو نہیں کر پائیں گے ہم جب تک یہ نہ سیکھ لیں۔ واحد، مثنی اور جمع۔ عدد سے مراد 3 ہے، واحد 1 کے لیے، مثنی 2 کے لیے، ڈول، اور جمع پلورل 2 سے زیادہ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز ہے اسم کا اعراب، اور چوتھی ہے اس کا وسط۔ تو آئیے جی آج ہم انشاءاللہ اعراب کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اور اعراب جیسے میں آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا اور اس سے پہلے بھی کہ یہ سب سے اہم ٹاپک ہے اسم کا، سب سے اہم ٹاپک ہے۔ تو اعراب کے بارے میں ہمیں بالکل فریش مائنڈ کر لینا ہے اپنا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر پہلے ہمارے ذہن میں کچھ ہے اعراب سے متعلق کہ اعراب اسم کی یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو بالکل ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، اس کو بالکل نہیں جانیں گے، ہم یہ سمجھیں ہمیں اعراب کے بارے میں آج کچھ نہیں پتا۔ جب ہم بالکل فریش مائنڈ کر لیں گے اپنا، پھر ہم انشاءاللہ اعراب کو بہت اچھے سے سیکھ سکیں گے۔ تو جناب اعراب ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں۔ ہر اسم کا ایک اعراب ہوتا ہے۔ اعراب میں نے آپ کو انگلش میں بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، اس اسم کا جملے میں سٹیٹس جو ہے وہ اعراب کہلاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، کتنی طرح کے اعراب ہوتے ہیں، اور اعراب کے بارے میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آج سے شروع کریں گے۔ تو آئیے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جو ہے اسم کا اعراب۔ اسم کا اعراب، یعنی اسم کا ایک جملے میں سٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اعراب کیا ہے۔
اچھا جی، تو اسم کا اعراب جاننے کے لیے ہم اب چونکہ ہم اردو اور انگلش کی مدد لیتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے، تو آئیے ہم اردو اور انگلش کی مدد لیتے ہیں اور اعراب کو سیکھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات بس نوٹ کر لیں جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، تاکہ ویسے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل فریش مائنڈ سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، وہ اعراب نہیں، حرکات الگ چیز ہے اور اعراب الگ چیز ہے، یہ نوٹ کر لیجیے بس، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے اب تک کئی اسم پڑھے ہیں، جیسے ہم نے ایک اسم پڑھا کتاب، اب یہ جو کتاب ہے اس میں کاف کے نیچے زیر ہے، یہ حرکت ہے، تا کے اوپر زبر ہے، یہ بھی حرکت ہے، یہ حرکات ہے، یہ اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اعراب نہیں ہے۔ ایسا ضرور ہوگا کہ کچھ صورتوں میں اعراب حرکات سے شروع ہوں گے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے نوٹ کر لیجئے اعراب حرکات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ ایسا ضرور ہوگا کہ کبھی کچھ صورتوں میں اعراب حرکات سے شو ہوں گے اور کچھ صورتوں میں حرکات سے شو نہیں ہوں گے، تو اس لیے یہ نوٹ کر لیں اعراب جو ہے وہ حرکات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ حرکات زبر زیر پیش ہے، اعراب کچھ اور شے ہے۔ تو آئیے جی اب ہم سیکھتے ہیں کہ اعراب اصل میں ہے کیا، تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ جملے لکھتا ہوں۔ زید نے حامد کی مدد کی، میں نے ایک اردو کا جملہ لکھا ہے آپ کے سامنے، زید نے حامد کی مدد کی، کیا ہم اس کو انگلش میں بنا سکتے ہیں؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ زید ہیلپڈ حامد، ٹھیک ہو گیا جی؟ زید ہیلپڈ حامد۔ اچھا، یہ تو جملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اور جملہ لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں جملہ حامد نے زید کی مدد کی۔ اچھا جی، اب جو مدد کرنے والا تھا وہ مدد جس کی جا رہی ہے وہ بن گیا ہے، تو الٹا ہو گیا ہے حامد ہیلپڈ زید، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، ایک اور جملہ لکھتے ہیں ہم، حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی۔ اچھا جی، تو ہم یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، انگلش بنا سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں حامد ہیلپڈ زید's brother، ایسا ہی ہے جی، حامد ہیلپ زید's brother۔ تو ان تینوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں جملوں میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہ زید مدد کر رہا ہے، کس کی مدد کر رہا ہے؟ حامد کی مدد کر رہا ہے۔ اچھا، یہ کیسے پتا چلا ہمیں کہ زید حامد کی مدد کر رہا ہے؟ پہلا جو جملہ لکھا ہوا ہے زید نے حامد کی مدد کی، اردو کا جو جملہ ہے زید نے حامد کی مدد کی، اس میں کیسے پتا چل رہا ہے کہ زید مدد کرنے والا ہے اور حامد کی مدد کی جا رہی ہے؟ کیسے پتا چل رہا ہے؟ ہاں جی، اردو میں کچھ ہیلپنگ ورڈز ہیں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، نے، کی، ٹھیک ہے؟ زید نے، جس اسم کے ساتھ نے کا ورڈ آ جائے وہ کام کرنے والا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کی کا ورڈ اٹیچ ہو گیا، تو آپ کو پتا چلا کہ اردو میں ہیلپنگ ورڈز ہیں کچھ جو مدد دیتے ہیں کام کرنے والا اور جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس میں فرق کرنے کے لیے۔ اب یہی ورڈ کی تھا، آپ نے زید کے ساتھ لگا دیا، یہاں پہ یہ کس کے ساتھ ہے؟ حامد کے ساتھ، زید کے ساتھ لگا دیا، تو اب زید کی مدد کی جا رہی ہے، اور یہی ورڈ نے
جو زید لگا ہوا تھا جب زید مدد کر رہا تھا آپ نے حامد کے ساتھ لگا دیا تو اب زید مدد کرنے والا بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو کچھ ہیلپنگ ورڈز ہوتے ہیں اردو میں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اس اسم کا جملے میں سٹیٹس کیا ہے, وہ مدد کرنے والا ہے یا جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اردو تو ہمیں ہیلپنگ ورڈز جو ہیں وہ بتاتے ہیں. انگلش میں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ زید ہیلپ حامد. کیسے پتا چلا زید نے حامد کی مدد کی؟ جی انگلش میں ذرا مجھے بتا دیجئے. انگلش میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے, جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور وہ سبجیکٹ پہلے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا سبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ بعد میں آتا ہے. اب حامد جب سبجیکٹ بن گیا پہلے آ گیا تو وہ کام کرنے والا بن گیا, اور زید جب جس کی مدد کی جا رہی تھی, مدد کی جا رہی ہے, وہ بعد میں آ گیا آبجیکٹ بن گیا. تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی جو پوزیشن ہے وہ انگلش میں یہ بتاتی ہے کہ ایک ناؤن جو ہے, ایک جو اسم ہے, اس کا جملے میں سٹیٹس کیا ہے. وہ کام کرنے والا ہے یا جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ ہے, سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے. تو ہمیں پتہ چلا سبحان اللہ ہر لینگویج میں کچھ مختلف باتیں ہوتی ہیں جو یہ ہماری ہیلپ کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ آیا کہ ایک اسم کا جملے میں سٹیٹس کیا ہے, وہ کام کرنے والا ہے یا جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ ہے. اچھا, اب اردو کی بات سمجھ میں آ گئی. ہیلپنگ ورڈز کہ نے جس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا وہ کام کرنے والا ہو گیا, کہ کی جیسے ورڈز کو کہ جو ہے ورڈز جب اٹیچ ہو گئے, جیسے اگر کوئی اور اسم لے لیں تو زید نے حامد کو مارا, اب کو آ گیا, تو کی کو کہ جو ورڈز ہیں جس اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ اسم وہ ہوگا جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو اردو میں پتہ یہ چلا کہ ہیلپنگ ورڈز ہیں جو مدد دیتے ہیں. تیسرا جملہ بھی دیکھ لیجئے, زید مدد کر رہا ہے, کس کی مدد کر رہا ہے؟ زید کس کے حامد مدد کر رہا ہے کس کی؟ زید کے بھائی کی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, زید کے بھائی کی. تو اصل میں مدد کس کی جا رہی ہے؟ کس کی مدد کی جا رہی ہے؟ زید کے بھائی کی مدد کی جا رہی ہے. زید کی مدد نہیں کی جا رہی, کس کی مدد کی جا رہی ہے؟ بھائی کی. تو زید کون ہے پھر اس جملے میں؟ اگر حامد مدد کر رہا ہے اور زید کے بھائی کی مدد کر رہا ہے تو زید کون ہے؟ ہاں جی, زید کا اس جملے میں جو ذکر ہے وہ ضمنن ہے, یعنی سپلیمنٹری طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن اصل میں نہ وہ کام کرنے والا ہے نہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے. کام کرنے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا حامد, اور جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ زید کا بھائی ہے. اصل میں زید کا ذکر تو صرف ضمنن آیا ہے جملے میں, اور انگلش میں ہم نے اس کو اپوسٹروفی کے ساتھ لکھا ہے. اصل میں جو بھائی ہے زید کا اس کی مدد کی جا رہی ہے وہ آبجیکٹ ہے. تو آبجیکٹ کون ہے اس میں؟ زید برادر ہے, اور سبجیکٹ کون ہے؟ وہ حامد ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اردو میں کچھ ہیلپنگ ورڈز ہیں جو ہیلپ کریں گے بتانے میں کہ ایک اسم کا جملے میں کیا سٹیٹس ہے. انگلش میں جو پوزیشن ہے سبجیکٹ آبجیکٹ کی وہ مدد کرے گی یہ بتانے میں کہ ایک اسم کا جملے میں کیا سٹیٹس ہے. تو اب بتائیے عربی میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھنا ہے کہ عربی میں ایک اسم کا سٹیٹس کیسے پتا چلے گا. عربی میں نہ تو ہیلپنگ ورڈز ہیں ایسے, نہ ترتیب کی کوئی خاص اہمیت ہے. ترتیب ہے ضرور لیکن ترتیب کی کوئی خاص اہمیت نہیں. تو عربی میں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے اسم کا کیا اسٹیٹس ہے, کام کرنے والا کون ہے, جس پہ کام ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ حرکت سے. ہاں جی, اب آپ لوگ مجھے جواب دے سکتے ہیں. حرکت سے پتہ چلے گا. اوکے, نہیں جی, حرکت سے پتہ نہیں چلے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا اعراب حرکت نہیں ہے. صحیح ہے جی, بالکل اپنا مائنڈ کلیئر کر لیجئے, اعراب حرکت نہیں ہوتی. صحیح ہے جی, میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی.
یہ اعراب سے پتہ چلے گا, اسم کے اعراب سے پتہ چلے گا کہ اس اسم کا جملے میں سٹیٹس کیا ہے. اچھا جی, اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ اردو اور انگلش والے جملوں سے یہ ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس بات پہ اگری ہو جائیں پہلے, پھر ہم آگے بڑھیں. مجھے یہ بتائیے, اگر میں زید جہاں جہاں لکھا ہے اس کے نام کو سرکل کروں, ٹھیک ہے جی, انگلش میں بھی اردو میں بھی, ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے, یہ جو اردو کے تینوں جملے ہیں اس میں زید 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 3 بار زید ہے, ایک بار وہ کام کرنے والا ہے, ایک بار اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اور تیسری بار نہ وہ کام کرنے والا ہے نہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, بلکہ اس کا ذکر صرف ضمناً ہے, سپلیمنٹری طور پہ اس کا ذکر آیا ہے. مجھے یہ بتائیے, ان تینوں جملوں میں جو زید ہے اس کا اسٹیٹس تو بالکل الگ الگ ہے, صحیح ہے جی؟ ایک جگہ وہ مدد کر رہا ہے, ایک جگہ اس کی مدد کی جا رہی ہے, اور ایک جگہ نہ مدد کر رہا ہے نہ مدد کی جا رہی ہے, بلکہ ایسے ہی اس کا ذکر ہے, مدد تو اصل میں اس کے بھائی کی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے, ان تینوں جملوں میں زید کا اسٹیٹس تو بالکل الگ الگ ہے, لیکن زید کے معنی میں کیا تبدیلی آئی ہے, زید کا میننگ میں ان تینوں جملوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیا زید کا جو میننگ ہے اس میں کوئی ڈفرنس ہے؟ نہیں ہے, زید تو زید ہے بھائی, زید تو زید ہے, اس کے میننگ میں تو کوئی ڈفرنس نہیں آیا. زید ایک آدمی ہے اور وہ زید ہی رہا, چاہے وہ مدد کرنے والا ہو, اس کا اسٹیٹس ضرور چینج ہوا, بہت اہم ہے, نوٹ کیجئے, وہ مدد کرنے والا ہے, اس کی مدد کی جا رہی ہے, اس کا ذکر ضمناً آیا ہے. انگلش میں بھی ایسا ہی ہے, زید سبجیکٹ ہے, زید آبجیکٹ ہے, اور سپلیمنٹری طور پہ اس کا ذکر ہے. لیکن اس زید کا جو اسم ہے, جو ناؤن ہے, اس کا معنی کچھ تبدیل ہوا ہے کیا تینوں جملوں؟ نہیں ہوا. تو بس یہ نوٹ کر لیں, اور سب ساتھی اس بات پہ اگری ہو جائیں کہ اعراب کی جو تبدیلی ہے نا, اعراب کی تبدیلی, اس کی تبدیلی سے, یعنی میں اب اردو اور انگلش میں ہی آتا ہوں ابھی, کہ ایک اسم کے جملے میں اسٹیٹس چینج ہونے سے اس کا معنی بالکل تبدیل نہیں ہوتا. سب لوگ اگری کرتے ہیں؟ جی صحیح ہے جی. ایک اسم جو ہے اس کا اسٹیٹس ضرور جملے میں چینج ہو رہا ہے, ڈوئر ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, صحیح ہے جی, کام کرنے والا ہے, کام اس کے اوپر ہو رہا ہے, اس کا ذکر ایسے ہی آ رہا ہے ضمناً, لیکن اس اسم کا معنی چینج نہیں ہو رہا. تو نوٹ کر لیجئے سب, اعراب کی تبدیلی سے معنی چینج نہیں ہوتا اسم کا. اسٹیٹس ہے نا, جب اردو میں چینج نہیں ہو رہا, انگلش میں نہیں ہو رہا, تو عربی میں کیسے ہوگا؟ تو نوٹ کر لیں اور سب اگری کر لیجئے, اعراب جب تبدیل ہوگا نا اسم کا, یعنی اس کا اسٹیٹس چینج ہوگا, سبجیکٹ آبجیکٹ, تو اس اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس اسم کا معنی وہی رہتا ہے 100%. سب لوگ اگری ہو گئے اس پہ؟ ٹھیک ہے جی. اب سب لوگ اگر اگری کر گئے ہیں اس بات پہ, تو ہم لوگ پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. سر ابھی اس میں یہ ایگزامپل میں آپ بولے کہ اسٹیٹس بدل رہا ہے, مگر ناؤن جو ہے, زاہد جو ہے, وہ بدلا نہیں, ویسے ہی ہے. زید کا میننگ چینج نہیں ہوا, زید زید ہے, ٹھیک ہے جی. زید جو ناؤن ہے اس کا میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جی جی. ابھی اسے اپوزٹ, ابھی خالی ابھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے آپ جو ابھی زین کا میننگ چینج نہیں ہوا, بٹ زین کا میننگ چینج ہوا تو کیا ہو سکتا, جسٹ اس میں نہیں, ناٹ ان دس ایگزامپل, جسٹ ٹو ڈیفرینشیٹ, اسے ڈیفرینشیٹ ہونے کے لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ جو اعراب کی تبدیلی ہے نا, اس میں کبھی بھی ناؤن کا میننگ چینج نہیں ہوگا. اگر ناؤن کا میننگ چینج ہو رہا ہے تو یعنی اعراب کی تبدیلی نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. وہ اعراب ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج کا, صحیح ہے جی. جب بھی اعراب چینج ہوگا, جملے میں اسٹیٹس چینج ہوگا اسم کا, تو کبھی بھی اسم کا میننگ چینج نہیں ہوگا, کسی ناؤن کا میننگ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر؟ اوکے سر, وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. اوکے, ہاں وہ ڈفرینٹ کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اعراب کی تبدیلی نہیں ہے بالکل. اوکے سر, اوکے فائن. ٹھیک ہے, تو 100% 100% جب بھی ناؤن کا اسٹیٹس چینج ہوگا اس کا میننگ چینج نہیں ہوگا.
صحیح ہے جی. ڈن کام نا. ڈن سر. اوکے. جزاک اللہ خیر سر. وجزاک اللہ خیر. اچھا جی, اب میں جو ہے وہ یہ انگلش کی مثالیں مٹا دی ہیں لیکن اردو کی رکھتا ہوں. کیا تھا؟ زید نے حامد کی مدد کی, حامد نے زید کی مدد کی, حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. اچھا جی, اب نوٹ کر لیجئے, میں آپ کو اس کی عربی ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ عربی ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے کہ وہ جو, اب یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے, یہ مدد کی یہ ایک ورب ہے. صحیح جی, فعل ہے, یہ ایک ورب ہے. تو ہم اب عربی میں لکھیں گے فعل, لیکن ہم فعل پڑھ نہیں رہے ہیں. تو کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے یہ فعل کیسے استعمال ہوا, یہ جملہ کیسے بنے گا, نہیں. ابھی ہم صرف اعراب کی پہچان کریں گے اور اعراب کو سیکھیں گے بس. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا ٹاپک جملہ فعلیہ نہیں ہے کہ ورب کے ساتھ سینٹینس کیسے بنے گا, اس کی ترتیب کیا ہوگی, ورب کہاں ہوگا, ڈوئر کہاں ہوگا, نہیں. صحیح ہے جی. آپ نے صرف اعراب پہچاننا ہے اور وہ میں انشاءاللہ آپ کو فوکس کروں گا اس کے اوپر. تو کوئی بھی جملے میں نہیں جائے گا جملہ کیسے بنا, وہ انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو پورا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, لکھتا ہوں اس کی عربی. نصرہ زید حامدا. دوسرے جملے کی میں عربی لکھتا ہوں. آپ لوگوں نے اب آبزرو کرنا شروع کر دینا ہے کہ کیا چینج ہے. ٹھیک ہے جی, کیسے چینج ہو رہا ہے عربی میں. نصرہ حامد زیدن. ٹھیک ہو گیا جی. اور تیسرا نصرہ حامد اخا زید. ہاں جی, ہم لوگوں نے بولا کہ اردو میں کچھ ہیلپنگ ورڈز ہیں جو بتائیں گے جملے میں اسم کا سٹیٹس معلوم کرنے کے لیے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلش میں سبجیکٹ آبجیکٹ کی جو ترتیب ہے, صحیح ہے جی, جو آرڈر ہے وہ بتائے گا کہ سبجیکٹ کون ہے آبجیکٹ کون ہے. ذرا عربی میں تو دیکھیے, مجھے بتائیے یہاں زید سبجیکٹ ہے. ذرا غور کریں, زید جب سبجیکٹ ہے یعنی کام کرنے والا ہے, جب مدد کرنے والا ہے, تو اس کے اوپر آخر میں دو پیش آئے ہیں. صحیح جی. اب دوسرے جملے پہ چلتے ہیں جہاں پہ زید آبجیکٹ ہے, جہاں پہ زید کی مدد کی جا رہی ہے. ذرا غور کریں, یہاں پہ زید پہ آخر میں دو زبر آ گئے ہیں. صحیح ہے. پھر آگے چلتے ہیں, یہاں پہ زید نہ سبجیکٹ ہے نہ آبجیکٹ ہے, بلکہ اس کا اضافی طور پہ ذکر ہے. تو ذرا غور کریں, یہاں پہ زید پہ دو زیر آ گئے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے. اچھا, اب ذرا حامد کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حامد یہاں پہ کون ہے, یہاں پہ حامد ہے آبجیکٹ. زید نے حامد کی مدد کی, زید نے حامد کی مدد کی. تو آپ نے کہا او اچھا اچھا اچھا, جب زید آبجیکٹ تھا تو بھی اس پہ دو زبر آئے تھے, حامد آبجیکٹ ہے تو اس پہ دو زبر آئے. تو آپ مائنڈ نے پروسیس کیا کہ جب آبجیکٹ ہوگا تو دو زبر آئیں گے. اچھا جی, اب ذرا یہاں دیکھیے, حامد دوسرے جملے میں حامد نے, تو حامد سبجیکٹ ہے تو حامد پہ دو پیش آ گئے. تو آپ نے کہا اچھا اچھا, جب زید سبجیکٹ تھا اس پہ بھی دو پیش آئے تھے, حامد پہ بھی دو پیش آ گئے, تو اس کا مطلب جب سبجیکٹ ہوگا تو دو پیش آئیں گے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. تیسرا جملہ ہے حامد نے زید. اب حامد پھر مدد کرنے والا ہے, سبجیکٹ ہے, اس پہ پھر دو پیش آئے. کنفرم ہو گیا کہ جو بھی ہوتا ہے اس پہ دو پیش آتے ہیں آخر میں. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلے تو یہاں پہ جو زید ہے نہ وہ سبجیکٹ ہے نہ آبجیکٹ ہے, تو نہ اس پہ زبر ہے نہ اس پہ دو پیش ہیں, بلکہ دو زیر کے ساتھ اس کا اضافی طور پہ ذکر آیا. تو آپ نے کہا اچھا اچھا, اب زید نہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے کیونکہ اس پہ نہ دو پیش ہیں, نہ زید یہاں پہ آبجیکٹ ہے کیونکہ نہ اس پہ دو زبر ہیں, بلکہ زید کا یہاں پہ اضافی طور پہ ذکر آیا ہے. تو زید یہاں دو زیر کے ساتھ شو ہوا ہے. تو آپ نے کہا اچھا, تو کچھ بات سمجھ میں ایسے آئی کہ عربی میں اسم کا اعراب جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ اس اسم کا جملے میں اسٹیٹس کیا ہے. ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خاص. اگر میں یہاں زید کو لکھ دوں, حامد کو پہلے لکھ دوں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, جملہ ویسے ہی رہے گا
जब तक ज़ैद के ऊपर पेश लगे हैं ना तो ये सब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट ही है। तो असल में एराब क्या है हम ये सीख रहे थे, ठीक है जी। एराब एक इस्म का जुमले में स्टेटस बताता है। तो हमें पता चला अच्छा जी इस जुमले में जो पहला जुमला है इसमें ज़ैद का स्टेटस है सब्जेक्ट, हामिद का स्टेटस है ऑब्जेक्ट। दूसरे जुमले में आए हामिद का स्टेटस है सब्जेक्ट और ज़ैद का स्टेटस हो गया ऑब्जेक्ट। यही एराब है। तो क्या पता चला कि अरबी में जो भी इस्म आएगा उसके 3 एराब होंगे, ठीक है, उसकी 3 एराब हो सकते हैं। हर इस्म की 3 एराबी हालतें होंगी। ज़ईद ज़ईदुन भी हो सकता है, ज़ईदन भी हो सकता है, ज़ईदिन भी हो सकता है। तो पता चला हर इस्म की 3 एराबी हालतें हैं, हर इस्म की 3 एराबी हालतें हैं, हर इस्म की 3 एराबी हालतें हैं। अगर मैं बोलूं हामिद का नाम है, ये अपने ज़ैद की मिसाल ली जरा, हामिद की 3 एराबी हालतें तो मुझे बता दे क्या क्या बनेंगी। हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। माशाअल्लाह, हामिदुन, हामिदन और हामिदिन। हामिदिन। और जबरदस्त माशाअल्लाह। एक इस्म है किताब, किताबुन, किताबन, किताबन और किताबिन। अच्छा जरा एक चीज नोट तो करें, ये जो 2 पेश वाला है ये बिल्कुल नॉर्मल है, 2 जेर वाला भी नॉर्मल है। ये जरा 2 जबर वाले के साथ देखें अलिफ क्यों अटैच हो रहा है हर जगह पे, जरा नोट तो करें कि जब भी हम 2 जबर लगाते हैं किसी इस्म के आखिर में तो एक अलिफ आ जाता है, ऐसा ही? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, सही है, ऑब्जेक्ट नहीं। जब भी इस्म 2 जबर के साथ आएगा ना, ठीक है, तो उसके साथ एक अलिफ अटैच हो जाता है। बस ये कायदा है अरबी का, ऐसे ही होता है, सही है जी। जब भी इस्म पे 2 पेश आएंगे नो प्रॉब्लम, 2 जेर आएगी नो प्रॉब्लम, 2 जबर जब भी आएंगे ना तो एक अलिफ अटैच हो जाएगी। कुछ इसकी एक्सेप्शन भी हैं, जब अलिफ अटैच नहीं होती, वो आएगी तो मैं इंशाअल्लाह आपको बता दूंगा, सही है जी। लेकिन रूल नोट कर लीजिए, 2 जबर जब भी आएंगे तो इस्म के साथ एक अलिफ अटैच हो जाएगी जब भी 2 जबर आएंगे। अच्छा अगर आपको याद आए तो थोड़े अरसे ही पहले हमने पढ़ा था वक्फ के कवानीन तजवीद में, याद है जी? उसमें हमने ये जो 2 जबर इसको अलग रखा था, आपको याद है? हमने कहा था अगर हम 2 जबर पे जब वक्फ करेंगे जबर पढ़ा जाएगा तो अलिफ मद्दा पढ़ा जाएगा, एक जबर कम करते हैं एक जबर आ जाती है, अलिफ मद्दा पढ़ी जाती है, सही है जी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीनन है, वक्फ करते तो क्या पढ़ते हैं? मुबीना, सही है जी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये कायदा वहां से बिल्कुल मैच हो जाता है कि 2 जबर जब आते हैं तो एक अलिफ साथ अटैच हो जाती है। ये नोट कर लीजिए, इस्म की 3 एराबी हालतें हैं, 2 पेश के साथ भी शो होती हैं, जबर के साथ भी शो होती हैं, 2 जेर के साथ भी शो होती हैं। 2 जबर वाली जो हालत है ना उसके साथ जब भी 2 जबर आएंगे इस्म पे तो एक अलिफ अटैच होगा आखिर में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आएंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि जब वो वाली सूरत हाल आएगी तो फिर अलिफ अटैच नहीं होता 2 जबर के साथ भी, लेकिन मोस्टली अटैच होता है। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हालतें तो पहचान में आ गई हैं बिल्कुल, कि 2 पेश 2 जबर 2 जेर। अब इन हालतों को कहते क्या हैं, ये सबसे अहम बात है। तो नोट कर लीजिए, ये एराबी हालत कहलाती है रफा। क्या कहलाती है? रफा। नोट कर लें, रफा। 2 पेश वाली जो हालत है ये हालत रफा है। क्या है? हालत रफा, सही है जी। ये कहलाती है हालत नसब। क्या कहलाती है? हालत नसब, ठीक है जी। और ये कहलाती है हालत जर। क्या कहलाती है? हालत जर। तो एराब, हर इस्म की 3 एराबी हालतें हैं, नसब, जर। हर इस्म की 3 एराबी हालतें हैं, रफा, नसब, जर।
صحیح ہے جی. تو اب اسم جو ہے یا تو رفع میں آئے گا جب بھی اسم آئے گا, ٹھیک ہے. اب ذرا پیچھے سے آتے ہیں, جب بھی اسم آئے گا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, وہ الحمدللہ ہم پہچان کر سکتے ہیں. جب بھی اسم آئے گا واحد ہوگا, مثنی ہوگا یا جمع ہوگا, وہ بھی الحمدللہ ہمیں آ گیا. جب بھی اسم آئے گا تو یا تو وہ اعرابی طور پہ رفع میں ہوگا, یا اعرابی طور پہ نصب میں ہوگا, یا اعرابی طور پہ جر میں ہوگا. اس کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اسم ان تینوں حالتوں کے بغیر آ جائے. اٹ از ناٹ پاسبل. جب بھی اسم آئے گا ان تین میں سے کوئی ایک حالت ہی لے کے آئے گا, یا رفع میں ہوگا, یا نصب میں ہوگا, یا جر میں ہوگا. رفع, نصب, جر. تو سر ہم اس کو اعراب کو تنوین بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے جی. نہیں صحیح ہے, آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے جی. ہاں, کیونکہ یہ تنوین ابھی غائب بھی ہو جائے گی, آپ بہت جلد دیکھیں گے تنوین چلی گئی, کدھر گئی جی. ٹھیک ہے, سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ رفع, نصب اور جر, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, تو اب یہ پتہ چلا کہ جب بھی رفع, نصب اور جر ہوگی تو یہ جو اسم ہے نا, اس کے معنی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. زید رفع میں آئے, نصب میں آئے یا جر میں آئے, زید تو زید ہے, کریکٹ. یہی ہم نے اگری کیا تھا نا ابھی انگلش اور اردو میں, جو اس اسم کا میننگ ہے وہ ایز اٹ از سیم رہے گا, اس کا اسٹیٹس جملے میں چینج ہوگا. صحیح ہے جی, یہاں تک سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا؟ السلام علیکم. الحمدللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, جو تیسرا عابد زید کے مدد کی, اس میں بھائی آبجیکٹ تھا. جی بالکل. تو یہ اخا جو اخی اسم ہے, اگر جی یہ آبجیکٹ نہیں ہو دو ضروریں گی. ہاں دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ ہے آبجیکٹ ہی, اور وہ ایسے بنا کیسے ہے, وہ حالت نصب میں ہی ہے. لیکن وہ بنا کیسے ہے, وہ ایک اسم ہے جو اخن ہے. وہ جب اب یہاں پہ پھر ہم اگر جائیں گے نا تو بہت آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم نے صرف ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو ہمارے ابھی سامنے آ رہی ہے. وہ آبجیکٹ ہے, یہ ایک مرکب ہے, مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں جب بھی اخن ایک مضاف بن کے آتا ہے تو وہ اخا, اخو, اخو, اخا, اخی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کتنا یہ ڈیفیکلٹ جواب ہو گیا, رائٹ. تو وہ ابھی ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے. جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کرتے جائیے, جو آگے یہ سب آئیں گی انشاءاللہ, ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اعراب ایک ایسا ٹاپک ہے, آپ یقین کیجئے آج ہم نے جو اس کو شروع کیا نا, آپ دیکھیے گا جو آخری کلاس ہوگی نا ہماری انشاءاللہ, اس میں بھی اعراب تو ڈسکس ہو ہی رہا ہوگا. صحیح ہے جی, لیکن اس میں ہمیں بہت پیشنس کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. صحیح ہے جی. اچھا جی, یہ سلائیڈ نمبر 2 ہے کامران. جی سر, ایک دم اوکے. اچھا, تو ہمیں پتہ چلا ہر اسم کی 3 اعرابی حالتیں, رفع, نصب, جر. اچھا, اب سن لیجئے میری ایک بہت اہم بات سن لیجئے. دیکھیں جی, اسم جب بھی جملے میں آئے گا, ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھتا ہوں, صحیح, اردو میں رکھتے ہیں ہم یا انگلش میں رکھتے ہیں تاکہ بالکل سادی سی بات ہو جائے. ایک ہم نے جملہ رکھا تھا, زید نے حامد کی مدد کی. صحیح ہے جی. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک ورب ہے, مدد کی جا رہی ہے. صحیح ہے, یہ ایک جملہ فعلیہ تھا اردو کا, زید نے حامد کی مدد کی. اب ضروری تو نہیں ہے جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہو. ہم کہیں گے جی زید ایک نیک آدمی ہے, اب اس میں تو کوئی فعل نہیں ہے, کریکٹ. لیکن کیا اس جملے میں زید استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا, لیکن اس میں تو کوئی فعل ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم بولیں جی وہ زید ہے, یہ بھی جملہ ہے, اب اس میں بھی کوئی اسم نہیں ہے. ہم بولیں جی زید کرسی پر ہے, صحیح ہے جی, اس پہ بھی کوئی اسم نہیں ہے, اس میں بھی کوئی فعل نہیں ہے. سوری, زید تو سب جملوں میں ہے, کریکٹ. تو میں نے آپ کو یہ جو اسٹیٹس ہے نا, اس کی مثال دینے کے لیے ایک طرح کا جملہ بتایا بس. یعنی ہم نے ایک جملہ فعلیہ کی مدد لے لی تاکہ آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک اسم کا اسٹیٹس کیسے چینج ہوتا ہے جملے میں. نوٹ کر لیجئے, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی مثال ہو, 10 طرح کے جملے بن سکتے ہیں. کبھی فعل ہوگا, کبھی اسم ہوگا, کبھی اس میں تاکید ہوگی, کبھی کوئی وجہ ہوگی, کبھی کوئی وجہ ہوگی. جو اسم ہے اس کا اسٹیٹس چینج ہوتا رہے گا, چینج ہوتا رہے گا, چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب اہم بات نوٹ کر لیجیے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو صرف اپنا دماغ, میرا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں لاک کر لیجیے گا
کہ سبجیکٹ ہوگا تو ہی رفع میں ہوگا, آبجیکٹ ہوگا تو ہی نصب میں ہوگا. نہیں, اسم کے رفع میں ہونے کی 8 یا 10 وجوہات ہیں, 8 یا 10 ریزن ہیں اسم کے رفع میں ہونے کے. اسم کے نصب میں ہونے کے 12 to 14 ریزنز ہیں کہ نصب میں جب اسم آ سکتا ہے. آپ کے سامنے آج صرف ایک وجہ آئی ہے بس, کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ, وہ صرف ایک وجہ ہے بس. 12 یا 14 وجوہات ہیں جب اسم نصب میں آئے گا, انشاءاللہ سب پڑھیں گے اپنی کورس میں. صحیح ہے, تو دماغ کو لاک نہیں کریے گا کہ رفع کا مطلب ہے سبجیکٹ بس, کام کرنے والا. نہیں, یہ تو ایک مثال تھی صرف. صحیح. نصب کا مطلب ہے کہ ہمیشہ آبجیکٹ. نہیں, ایک مثال ہے. 12 وجوہات, 12 ریزنز اور ہیں ایک اسم کے نصب میں ہونے کی. وہ کیا ہے سب پڑھیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے. اور آج بھی آپ نے کوئی جملہ فعلیہ سیکھ نہیں لیا, نہیں کہ جی آج میں نے آپ کو ایک وجہ بتا دی سبجیکٹ آبجیکٹ. نہیں, آج ہم جملہ فعلیہ پڑھ ہی نہیں رہے. آج ہم صرف اعراب کو پہچان رہے ہیں. اعراب کو پہچاننے کے لیے ہم نے آپ سے صرف ان جملوں کی مدد لی ہے کہ آپ اعراب کو سمجھ جائیں بس, کہ اعراب ہے کیا ہے. صحیح ہے جی, اعراب جو اسم کا اسٹیٹس ہے بس یہ سیکھنا ہے آج, اس سے آگے کچھ نہیں سیکھ رہے ہم. ٹھیک ہو گیا جی. تو دماغ کو لاک نہیں کریے گا کہ رفع نصب کا مطلب ہمیشہ سبجیکٹ آبجیکٹ. جر میں آنے کی اسم کی بھی 2 وجوہات ہیں, وہ ہم جو اسم کا ٹاپک ہے جب یہ پڑھیں گے کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ دونوں وجوہات جر کی پڑھ لیں گے. یہ آسان ہے جر سب سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو کئی وجوہات ہیں اسم کے رفع نصب یا جر میں ہونے کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک مثال اور دیتا ہوں. السلام علیکم. اچھا جی, تو مثال دینے سے پہلے مثال ہم لیتے ہیں. جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. محمد رسول اللہ. جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. واشہد ان محمد رسول اللہ. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم ہے وہ جو ہم نے تو حالت رفع میں ہے, جب ہم نے شہادت پڑھی تو حالت نصب میں ہے, اور جب ہم نے درود پڑھا تو اس میں حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے آج تک تو اس بات پہ شاید غور ہی نہیں کیا ہو کہ اسم تو سیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا معنی بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو سٹیٹس ہے جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم وہ تبدیل ہو رہا ہے. اب اس میں سے جو جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس میں کوئی سبجیکٹ آبجیکٹ والی بات کسی میں بھی نہیں ہے تینوں میں سے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو باقی وجوہات میں نے آپ سے ذکر کیا نا, ان میں سے کچھ وجوہات ہیں. ابھی ہم نے اس کی طرف بالکل نہیں جانا کہ وجہ کیا ہے, نہیں. ہم نے بس جو آج کی کلاس کا مقصد ہے نا وہ آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ مجھے یہ بتائیے جو پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی طور پہ کس حالت میں ہے؟ رفع. بس آج کی جو کلاس ہے نا
وہ آپ یہ پہچاننا ہے بس رفع میں. صحیح جی. اور پھر دوسرا جملہ ہے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے بتائیے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت رفعی جو اعرابی طور پہ حالت نصب میں، اور درود میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ہاں جی. تو پھر اس میں جو اعراب ہے وہ حالت جر ہے. کیا یہ بات سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی؟ کیا سب ساتھی پہچان کر سکتے ہیں رفع نصب اور جر کی؟ تو مجھے بتا دیجئے. کسی ساتھی کو بھی کوئی کوشچن ہے پہچان کرنے میں تو جناب مجھ سے پوچھ لیجیے. تو یہ رفع میں ہمیشہ دو پیش رہے گا. آئیں گے ابھی ہم اس بات پہ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. لیکن ابھی آپ پہچان گئے کہ دو پیش کا مطلب ہے رفع. ٹھیک ہو گیا جی. اور دو زبر کا مطلب ہے نصب اور دو زیر کا مطلب ہے جر. یہ بات سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گئی ہے؟ تو بتائیے سر اگر کسی ساتھی کو اس میں کوئی کوشچن ہے تو پلیز کلیئر ہے کسی ساتھی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سر ویڈیو آف ہو گئی ہے. اب آگے جی سر. جی آگے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو اگر سب ساتھی بات کو سمجھ گئے ہیں تو سلائیڈ نمبر 3 جو ہے وہ لے لیجیے کامران. سر اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے صحیح ہے. وہ جو اس کو ہم جزاک ڈن سر. اوکے جزاک اللہ خیر. تو جناب نوٹ کر لیجئے جو اعراب کا ٹاپک ہے نا اس میں دو باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک یہ کہ اعراب کا استعمال کیا ہے. صحیح جی. یوز آف اعراب کیا ہے، یوزیج کیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا جی حالت رفع نصب اور جر میں اعراب کے ہونے کی اسم کے ہونے کی کئی وجوہات ہیں اور وہی اس پورے کورس میں ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. کہ اس کا یوزیج کیا ہے، کہ کب سبجیکٹ بنے گا، کب آبجیکٹ بنے گا، اسم کب ہوگا، مبتدا خبر اور جو بھی چیزیں ٹاپک نہیں ہے. تو سب ٹاپکس میں آئے گا اس کا استعمال. آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ صرف اور صرف اعراب کی پہچان کرنا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن. ٹھیک ہے جی. اعراب کو پہچاننا ہے بس. آج کا ٹاپک صرف یہی ہے کہ اعراب کو پہچانیں گے کیسے، رفع نصب اور جر. بس آج کا ٹاپک صرف یہ ہے. 3 طرح کی اعرابی حالتیں ہیں اسم کی، رفع نصب جر. اب پہچانیں گے کیسے، اسم رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے اس کو پہچاننے کا. سب ساتھیوں کو یہاں تک بات کلیئر ہو چکی ہے، مطلب اس میں کوئی نئی بات نہیں بتائی کو، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات کلیئر کر لیں اور ہم اس سے بالکل پریشان نہ ہو کہ ہم سوچے جی وہ کس وجہ سے یہ رفع میں آیا، کس وجہ سے نصب میں آیا. نہیں، ابھی ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے صرف اور صرف پہچان سیکھنی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایک اسم کو کہ وہ رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں. سب ساتھیوں کو کلیئر ہے جناب ہمارا آبجیکٹو جو ہے؟ جی چلیں جی. اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھتا ہوں اور ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ وہ میں مثالیں آپ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں ان مثالوں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے پہلے واحد اسم جو ہے نا اس کی ایک مثال لکھتا ہوں. واحد اسم. ٹھیک ہے. اچھا واحد اسم جو ہے آپ کو پتا ہے نا واحد مثنیٰ جمع. اچھا واحد اسم جو ہے ذرا مجھے یہ تو بتائیے واحد اسم مذکر بھی ہو سکتا ہے؟
اور मुअन्नस भी हो सकता है, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक वाहिद मुज़क्कर में आपके सामने मुस्लिम, सही है जी, मुस्लिम, एक मुसलमान। मुझे जरा इस वाहिद मुज़क्कर इस्म का मुअन्नस तो बना देंगे, तो आपको आता है? मुस्लिमा मुस्लिमा, माशाअल्लाह। मुस्लिमा, ता मरबूता लगा दिया आपने, सबसे आसान फॉर्मूला, मुस्लिमा, करेक्ट। अच्छा, तो वाहिद इस्म है, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुस्लिम, मुस्लिमा, आपको माशाअल्लाह बिल्कुल आता है। अब हम जरा देखते हैं जो आपने पढ़ा है आज, रफा, नसब और जर, एराब, उस एतबार से क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म जो आपने बनाए हैं, इसका रफा, नसब और जर क्या होगा? हाँ जी, मुस्लिम का रफा क्या होगा? मुस्लिमुन। मुस्लिमुन, ठीक हो गया जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। नसब क्या होगा जी? मुस्लिमन। मुस्लिमन। कोई गलती करो तो मुझे बताइएगा, सही लिखा मैंने? अलिफ लगाइए। हाँ जी, अलिफ रह गया है, जब भी दो जबर आएंगे तो अलिफ जरूर लगेगा, माशाल्लाह, ठीक हो गया, मुस्लिमन, करेक्ट। ठीक है जी, जरा जर भी बता दीजिए। मुस्लिमिन। बारकल्लाहु फीकुम, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है जी, चले जी, अब चलते हैं जरा मुअन्नस की तरफ, इसको भी ऐड कर लेते हैं जरा डिफरेंस का पॉइंट। मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन, बिल्कुल ठीक है, माशाअल्लाह। मुस्लिमा तुन, हाँ जी, नसब बता दीजिए। मुस्लिमा तन। अच्छा जी, गलती करूं तो बताइएगा। अलिफ छूट गया। अलिफ अलिफ कैसे लगाऊं अलिफ? मीम को तो अलिफ नहीं आएगा। नहीं, कुछ नहीं खोलेंगे, वो कुछ और ही बन जाएगा अगर उसको खोल दिया तो। जरा नोट कर लीजिए, वो इस्म जिसके आखिर में ता मरबूता आएगा उसमें दो जबर के साथ अलिफ नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था ना, कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, सही है जी? तो ये है एक्सेप्शन, वो इस्म जिसके आखिर में ता मरबूता आएगा उसके साथ दो जबर के आखिर में अलिफ नहीं आएगा। सही हो गया जी? सही हो गया। आगे चलते जी, जर बता दीजिए। मुस्लिमातिन, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा जी, अब ये तो हो गई वाहिद इस्म की बात, मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान खूब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिद मुअन्नस भी हमें बनाना आ गया, मुज़क्कर मुअन्नस भी बनाना आ गया। अब आते हैं जरा मुसन्ना की तरफ। जरा मुसन्ना में तो मेरी हेल्प करें आप लोग। मुसन्ना इस्म जो है वो भी मुज़क्कर, मुसन्ना यानी डुअल, वो भी मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है, ऐसा ही है? जी। अच्छा जी, अगर मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है तो ठीक है, इसी का बना लेते, चले जो ऊपर लिखा है ना, आसानी के लिए इसी का बना लेते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। हाँ जी, मुस्लिम जो है इस्म, जरा मुझे बताइए उसका मुज़क्कर क्या होगा? हाँ जी, मुसन्ना यानी टू, डुअल। हाँ जी, मुस्लिमानी, ठीक है जी, सबकी आवाज आनी चाहिए, ये टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मुस्लिमानी, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। मुअन्नस जरा मुझे बता दीजिए। हाँ जी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी, दो मुसलमान औरतों की बात हो रही है, मुस्लिमतानी। अच्छा जी, अब जरा मेरे साथ आइए और अब मेरे साथ आइएगा जरा, देखिए जी, ये जो मुस्लिमानी और मुस्लिमतानी है ना, जरा मुझे बताए इसका रफा, नसब और जर क्या होगा? तो पता ये चला ये जो आज, अच्छा अब मेरी बात सुनिए जनाब सब, आज जो आपने पढ़ा रफा, नसब, जर, दो पेश, दो जबर, दो जेर, वो वाहिद इस्म के लिए तो ठीक हो गया, सही हो गया। यानी एक इस्म का एराब अगर वो वाहिद इस्म हो, सिंगुलर हो, तब तो आप दो जबर, दो पेश और दो जेर से पहचान सकते हैं। अगर वाहिद इस्म होगा, सिंगुलर होगा,
تو آپ اس پہ 2 پیش دیکھیں گے تو فوراً بتائیں گے رفع ہے. اگر وہ 2 زبر دیکھیں تو آپ فوراً بولیں گے نصب ہے. اگر 2 زیر دیکھیں گے تو فوراً بولیں گے جر ہے. واحد اسم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب مثنیٰ کا کیا کریں؟ صحیح ہے جی. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، صرف تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ سب ساتھی اس کو بہت آسانی سے سیکھ لیں گے. دیکھیں جی، یہ جو آپ نے ساؤنڈ پڑھی ہے نا آنی کی، یہی ساؤنڈ پڑھی ہے نا مسلمانی، صحیح ہے، یہ اصل میں حالت رفع ہی ہے. کیا ہے یہ؟ حالت رفع ہے. یہ حالت رفع ہے. جو مسلمانی جو ہے نا، یہ آنی ساؤنڈ، اصل میں آپ نے جو یہ ساؤنڈ پڑھی تھی یہ رفع کی ساؤنڈ ہے. کس کی ساؤنڈ ہے؟ حالت رفع کی. حالت رفع کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسلمتانی بھی حالت رفع ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی حالت رفع ہی ہے. اب ذرا میرا ان ساتھیوں سے خاص طور پہ غور کرنے کے لیے میں ان سے کہوں گا، جناب یہ دیکھیں، اگر ہم یہ بول دیں کہ حالت رفع تو پیش ہوتی ہے تو پھر مثنیٰ میں کیا کریں گے ہم؟ نہیں چلے گا نا ہمارا فارمولا. اس پہ تو کوئی پیش نہیں ہے آخر میں، ایسا ہی اس پہ تو زیر ہے جی سر. لیکن یہ حالت رفع ہے. صحیح ہو گیا جی. تو میں نے آپ کو جو شروع میں بولا تھا نا، ذرا میں اس کو دوبارہ بتاتا ہوں، اور بہت اہم بات ہے، حرکات اعراب نہیں ہوتی. صحیح ہے جی. ہاں کچھ صورتوں میں جیسے واحد اسم، وہاں پہ آپ کو حرکہ جو ہے وہ اعراب پہچاننے میں مدد ضرور کرے، بالکل کرے گی. 2 پیش ہے تو رفع ہے، 2 زبر ہے تو نصب ہے، 2 زیر ہے تو جر ہے، بالکل کرے گی. لیکن سب کیسز میں ایسا نہیں ہوگا. مثنیٰ جو ہے اس میں جو حرکہ ہے، حرکت جو ہے، حرکت، وہ اعراب تو نہیں ہے. اگر یہ زیر ہم مان لیں تو پھر تو جر ہونا چاہیے، لیکن تو رفع ہے. صحیح ہے. تو نوٹ کر لیں، حرکت اعراب نہیں. صحیح ہو گیا جی. ہاں کچھ کیسز میں حرکت ہیلپ ضرور کرے گی اعراب پہچاننے میں، جیسے واحد اسم. کلیئر؟ اچھا، اب اگر یہ مسلمانی رفع ہے تو اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ بہت آسان ہے، نوٹ کر لیجئے میں آپ کو. اچھا، ایک آسانی ہے کہ اس کی نصب اور جر جو ہے نا وہ سیم ہے، یعنی کوئی الگ الگ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نصب کیا ہوگی جر کیا ہوگی. حالت نصب اور جر سیم ہے، اس لیے میں ملا کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسان ہو جائے. مسلیمینی. ٹھیک ہو گیا جی. مسلیمینی، مسلیمینی. تو دیکھیں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہاں پہ بھی نون کے نیچے زیر ہے اور یہاں بھی نون کے نیچے زیر ہے. صحیح ہے جی. تو تاکہ آپ ساؤنڈ میں گڑبڑ نہ کریں. دیکھیں جی، اب آپ کو جو مثنیٰ تھی اس کی آپ کو ایک ساؤنڈ بتائی گئی تھی، آنی. ٹھیک ہو گیا جی. آج آپ کو پتا چلا وہ تو رفع کی تھی، تو آج آپ کے سامنے نصب اور جر کی ایک اور ساؤنڈ آ گئی ہے، آنی کے ساتھ ساتھ عینی. مسلمانی رفع، اس کے بعد نصب مسلمینی اور جر بھی مسلمینی، سیم. اب ذرا مجھے کچھ اور مثالیں کر کے دیجیے جی. یہاں پہ مسلمانی کی جگہ ہم بولے مؤمنانی، 2 مسلمان. حالت رفع کیا ہوگی مؤمنانی کی؟ مؤمنانی. ہاں جی، رفع مؤمنانی. ہاں جی، رفع تو یہی ہے نا، مومنانی. صحیح جی. اور نصب اور جر کیا ہوگی؟ مؤمنین. مؤمنینی، مؤمنانی، مؤمنینی، مؤمنینی. رفع، نصب، جر. ہاں جی. کافرانی، 2 کافر، اس کی رفع کیا ہوگی؟ کافرانی. رفع ہی ہے. صحیح ہے جی. جو ہم نے پڑھی پہلے وہ رفع ہی ہے، کافرانی. آگے چلیں جی، نصب اور جر بتا دیجئے. کافرانی، کافرینی، کافرانی، کافرینی، کافرینی. رفع، نصب، جر. ہاں جی. منافقانی، 2 منافق. رفع ہے، نصب ہے، جر ہے؟ منافقانی. رفع ہے، تو اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟
منافقین منافقانی منافقین. ہاں جی رجلانی دو مرد. یہ رفع ہے نصب ہے جر ہے رجلانی رفع ہے رفع ہے نصب اور جر کیا ہوگی رجلینی. صحیح ہے جی. تو رجلانی رجلینی رجلینی صحیح ہو گیا جی. اچھا اب میرے سے بہت سارے ساتھی جو ہے وہ بہت عرصے سے سوال پوچھ رہے تھے کہ سر وہ ریالون ریالانی ریالینی کیوں ہوتا ہے. تو آج ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ اصل میں نصب اور جر والی حالتیں ہیں. اب وہ استعمال کیوں ہوئی ہیں وہاں پہ وہ تو ہم نے کہا آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے, وہ تو ہم نے انشاءاللہ پورے کورس میں سیکھنا ہے. صحیح ہو گیا جی. آج ہم نے صرف پہچان سیکھنی ہے بس کہ اگر آپ کے سامنے مسلمانی آیا تو آپ نے بتانا ہے رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے. کیا ہے مسلمانی رفع ہے اور نصب اور جر کیا ہے مسلمین. ٹھیک ہے جی. اب ذرا مؤنث کی طرف آئیں. بالکل سیدھا سا معاملہ ہے ویسے کا ویسے ہی. مسلمتانی رفع ہے مسلمتین بالکل ویسے ہی. مثنیٰ بہت آسان ہے مثنیٰ بہت آسان ہے مسلمتین. ٹھیک ہو گیا جی. مسلمتانی مسلمتینی مسلمتین. ہاں جی مؤمنتانی دو مومن عورتیں جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. مؤمنتانی ہاں جی رفع نصب اور جر کیا ہوگی مومنتین تو رفع نصب جر ہو گئی مؤمنتانی مؤمنتینی مؤمنتین. ہاں جی صائمہ صائمتانی دو روزے دار مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی صائمتانی رفع ہے نصب اور جر کیا ہوگی صائمتین صائمتانی صائمتینی صائمتین. ٹھیک ہو گیا جی. ماشاءاللہ زبردست. اسی طرح ہم کہتے ہیں صدیقہ صدیقتانی صدیقتینی. صحیح ہے جی. کلیئر ہو گیا. تو آنی. اچھا اب ہم ذرا ساؤنڈز لکھ لیتے ہیں کہ یہ ساؤنڈز بھی ہمیں یاد کرنی پڑیں گی. ایک ساؤنڈ تو آپ یاد کر چکے تھے. آنی جو ہے یہ رفع کی ساؤنڈ ہے اور عینی جو ہے یہ نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو آنی ہے یہ رفع کی ساؤنڈ ہے اور عینی جو ہے وہ نصب اور جر دونوں کی ساؤنڈ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ واحد اسم جو ہے اس کا اعراب تو حرکت سے پتہ چل جائے گا. دو پیش آئیں گے تو رفع, دو زبر آئیں گے تو نصب, دو زیر آئیں گی تو جر. لیکن جو مثنیٰ اسم ہے اس کا اعراب حرکت سے ہرگز بھی پتہ نہیں چلے گا. تینوں حالتوں میں زیر ہے. تینوں حالتوں میں زیر ہے نا آخر میں. مسلمانی مسلمینی مسلمینی تو حرکت سے تو نہیں پتہ چلے گا. مثنیٰ اسم کا اعراب کس سے پتہ چلے گا ساؤنڈ سے پتہ چلے گا. کس سے پتہ چلے گا صوت سے ساؤنڈ سے پتہ چلے گا. اگر آنی ساؤنڈ ہے تو رفع, عینی ساؤنڈ ہے تو نصب یا جر. ٹھیک ہے جی. آنی ساؤنڈ ہے تو رفع, عینی ساؤنڈ ہے تو نصب یا جر کی حالت ہے. سب کو واضح ہو گیا جناب جی. وہاں پر الف یہ نون ہوگا وہاں پر عین ہوگا عینی الف ہوگا وہاں پر. الف نہیں ہوگا. اس سے پہلے جو بھی حرکت ہوگی نا جو بھی حرف ہوگا اس پہ زبر آئے گا. دیکھیں جیسے یہاں پہ مسلمینی ہے تو میم کے اوپر زیر آیا, یہاں پہ مسلمتینی ہے تو تا کے اوپر زیر آیا. اسی طرح اگر صدیقتانی تو اس میں بھی تا پہ زبر آیا. یہاں پہ اگر وہ رجلینی تو لام پہ زبر آیا. یعنی یا ساکن اور نون زیر سے پہلے جو بھی حرف ہوگا وہ زبر لے گا. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل اسی طرح جیسے یہ آنی ہے. کلیئر ہے. صحیح ہے. ساؤنڈ کیا ہے آنی عینی آنی عینی. یہ ساؤنڈ یاد کرنی ہے آپ نے. آج آپ کا ہوم ورک ہے, اس کو پکا کر لیں. میں دیکھوں گا انشاءاللہ کچھ اس کی ہوم ورک کی میں بھی آپ کو وہ دوں گا. آپ خود بھی کوشش کریں. جو ابھی ہم لوگ کئی اسماء ایسے ہیں جو بار بار ڈسکس کرتے ہیں, اس میں آنی عینی کو پکا کریں. یہ نوٹ کر لیں کہ واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانیں گے. اور میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں جناب. آپ جو ہے نا سورۃ الغاشیہ, کون سی سورت سورۃ غاشیہ جو سورۃ الاعلیٰ کے بعد ہے, جمعے کے روز دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے, عیدین پہ بھی دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے, مسنون ہے. ویسے
بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, بہت ہی خوبصورت صورت ہے. تو سورۃ الغاشیہ جو ہے جناب, اس کی جو شروع کی آیات ہیں کتنی, میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلی سے لے کر اور آپ لے لیجئے 16 تک, صحیح, جو چھوٹی چھوٹی آیت ہے نا, پہلی سے 16, ٹوٹل 5.5 لائنیں ہیں بس, 1 2 3 4 5 5.5 لائنیں, صحیح جی, 5 سے 6 لائنیں. اس میں آپ کے پاس جو واحد اسماء ہے نا وہ کئی استعمال ہوئے, جیسے حل اتاک حدیث الغاشیہ, اس میں تو آپ کو تنوین نہیں مل رہی, دوسری آیت میں آئیں گے وجوہ یومئذ خاشعۃ, تو اب وجوہ جو ہے 2 پیش کے ساتھ, آپ نے یہ نکالنا ہے کہ وجوہ رفع میں ہے, نصب میں یا جر میں. آگے چلیں گے خاشعۃ, رفع میں, نصب میں, جر میں. پھر آگے چلیں گے عاملۃ, رفع میں, نصب میں کہ جر میں. ناصبۃ, رفع میں, نصب میں کہ جر میں. تصلی نارا, رفع میں, نصب میں, جر میں. حامیۃ, رفع میں, نصب میں, جر میں. تسقى من عین, عین رفع میں, نصب میں, جر میں. آنیۃ, رفع میں, نصب میں, جر میں. اور اسی طرح آپ نے 16ویں آیت تک جانا ہے, بہت آسان اسماء ہیں اس میں, ٹھیک ہے جی, ان کی آپ نے رفع, نصب یا جر پہچاننی ہے, اور صرف یہ پہچاننا ہے کہ وہ اسم رفع میں ہے, نصب میں ہے یا جر میں ہے. یہ ہو گئی واحد کی مثالوں کی ایگزامپل کی پریکٹس جو آپ سورۃ الغاشیہ سے کریں گے. مثنیٰ کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو کچھ ہوم ورک بھیجوں کہ آپ اس کی رفع, نصب اور جر لکھیں تاکہ آپ کو یہ ساؤنڈ یاد ہو جائے, آنی اور عینی. آنی رفع کی ساؤنڈ ہے, عینی نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. سب ساتھیوں کو یہاں تک کلیئر ہے؟ الحمدللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اب دیکھیے جی, واحد مذکر مؤنث ہو گیا, مثنیٰ مذکر مؤنث ہو گیا, اب کیا رہ گیا؟ جمع. صحیح ہے جی, جمع مذکر مؤنث. اور جمع پتہ ہے آپ کو, جمع میں بھی آپ نے ایک ساؤنڈ پڑھی تھی, کیا تھی؟ اونا. لیکن وہ مذکر کے لیے تھی, یاد ہے؟ مؤنث کے لیے کیا تھی؟ آتن ساؤنڈ تھی مؤنث کی, ٹھیک ہے جی. تو ابھی وہ باقی ہے, اس کی رفع نصب جر کیسے ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. جمع میں آپ کو یاد ہے جمع سالم کے ساتھ ساتھ جمع مکسر بھی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. اب جمع مکسر کی اعراب کیسے پتہ چلے گی وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو اس طرح ٹاپک انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ابھی ہمارا مقصد ہے صرف اعراب کی پہچان کرنا. صحیح ہے جی, واحد اور مثنیٰ الحمدللہ آج ہم نے سیکھ لیا ہے پورا کہ ہم اعراب کی پہچان کیسے کریں گے. اب جمع سالم اور جو جمع مکسر ہے وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں دیکھیں گے. پھر ٹاپک کو سمیٹیں گے, ایک سمری بنائیں گے, اور پھر انشاءاللہ اعراب میں ایک سیڑھی اور اوپر چڑھیں گے. کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ سر سلائڈ نمبر پلیز مینشن کر دیجیے گا. سلائڈ نمبر 4 ہے کیا؟ جی سر اعراب کو انگلش میں اسٹیٹس کہتے ہیں, تو رفع نصب. ہاں جی, اسٹیٹس. ہاں جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ اعراب کو جیسے اسٹیٹس سر انگلش میں بولا ہے, تو سر رفع نصب انگلش میں کچھ نہیں ہے نا؟ نہیں, کچھ بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کسی اور لینگویج میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, یہ عربی کا ہی خاصہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ انگلش لکھنا بھی چاہتے ہیں تو انہی ورڈز کو آپ انگلش میں لکھ لیجیے, رفع, نصب اور جر. ٹھیک ہے جی, چلیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. وجزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم.